بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود بلال رضا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے کیپٹلزم اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورکس۔ کیپٹلسٹ نظام کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ ارسپیکٹیو فرد، معاشرہ یا کنٹری اس برابر بھی ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی میں فرق ہو سکتا ہے۔ آگے اس کی فردر ایکسپلینیشن کے لیے میں نے اس کو کیٹاگرائز کیا ہے کہ ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو میں اس کو کہ ریلیجیس معاشرے میں کیسے اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے آج کل کے دور میں، جو اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اسپیشلی میں نے اس کو پاکستانی کنٹیکسٹ میں بیان کیا ہے۔ آگے جرنلزم میں جو ہے نا اس کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے، اور آگے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز اس میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ پہلے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آج کل جتنی بھی جو مذہبی پارٹیاں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رول ہے وہ برائے نام ہی ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہ اس کی ورکنگ، اس کے جو نعرے ہیں، اس کے جو سلوگن ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ کون سے کردار ورکنگ کر رہے ہیں۔ جیسے عمران خان کی گورنمنٹ میں جو ایک ریلیجیس پارٹی نے جو لانگ مارچ کیا تھا اور جو دریا چناب کے پاس جا کے ختم ہو گیا تھا، اس کے بھی چند یعنی کہ کردار تھے بیک اینڈ پہ، اور ان کو جب ان دنوں میں گجرانوالہ میں موجود تھا تو ان کو لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور ہی سیارے کے لوگ ہیں۔ مین ٹو سے ان کی جو اس کی کیا اس کو کہتے ہیں ڈریسنگ، ان کے جو نعرے، ان کا جو گیٹ اپ تھا، اور جو جیسے وہ نعرے لگا رہے تھے، بندے کو آٹومیٹکلی ایک ان سیف بندہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو کوئی بھی جو ایک پودا ہوتا ہے نا، یعنی کہ درخت ہے نا، تو اس کی آبیاری جو ہے نا کسی نے اسے وہ پودا لگایا ہوتا تو وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ آج کل جس جو گھٹن کا ماحول کریٹ ہوا ہے، اس کی جو پرورش تھی، اس کی جو بنیاد تھی، وہ جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی احتجاج جہاد کے نام پہ، اور اس کی آبیاری جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا کبھی سیاسی پارٹیوں نے کی ہے، کبھی جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپس کے ادوار میں بھی ہوتی رہی ہے۔ ہماری کنٹری کا جو المیہ سب سے زیادہ المیہ وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ایز اے ہول جو ہے نا ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے نا فوکس کیا ہے۔ ایون کسی بھی ملک میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی قیمت پر ان کو یوز نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ جو اس کے جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس سے معاشرے میں کافی نقصان پہنچا ہے۔ اگر آج کل کے یعنی کہ ان دنوں جو صورتحال ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، اور جو ریلیجیس لوگوں کا کردار ہے اس کو دیکھا جائے، پچھلے دنوں ایک سینیٹر ہے نون لیگ کے، اور وہ ہر دفعہ پکے سینیٹر ہوتے ہیں، اور اس کا جو ابھی عمران خان کے بارے میں یہ بیان تھا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو، چاہے 80 سے 90% جرنلسٹ ہیں، اور جو علماء کرام ہیں وہ تقریباً جو میجر جو بیک رکھتے ہیں، میجر جو سمجھ لیں کہ مسلک کے لوگ ہیں، وہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ اور اس یعنی کہ یہ کوئی سمجھ نہیں چیز آ رہی کہ اس عمران خان سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی، ایون دو ابھی اس کی حکومت بھی چلی گئی ہے، لیکن یہ پھر بھی اسی بات پہ انسسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کو یعنی کہ کچھ مڈل ایسٹ سے فنڈنگ آتی ہے ان ریلیجیس پارٹی کو، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے تو اس کے جو مدرسوں کا نیٹ ورک ہے وہ سارا مڈل ایسٹ سے فنڈنگ آتی ہے، اور جو کنٹریز ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ان کے ملک میں جا کے تو وہ وہاں پہ ایک نعرہ بھی نہیں لگا سکتے، چاہے ان کے کسی کے حق میں بھی ہو۔ ایون دو اگر وہاں پہ ان سے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو خاموشی سے وہ جگہ صاف کی جاتی ہے، سارے معاملات کلیئر کیے جاتے ہیں، اور ساتھ والے گھر کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ اتنے سخت قوانین ہیں، اور ان کی فنڈنگ سے یہاں پہ کبھی کسی قسم کا نظام لے کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی فلاسفی چھوڑی جاتی ہے، کبھی کوئی فلاسفی چھوڑی جاتی ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے جو کنٹری کا جو فیبرک ہے نا اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اگر دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے کہ جو جرنلسٹ ہے، جو جرنلزم آج کل ہو رہا ہے، بلو جرنلزم اسے ہم بول سکتے ہیں، کہ کوئی بھی صحافی جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اس کے جو بولنے کے سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس نے فنڈنگ کی ہوئی ہے، یہ پیڈ جرنلسٹ ہے یا کیا معاملہ ہے اس کا، یا اس کے کوئی پرسنل گریوینسز ہیں، اور پرسنل گریوینسز ہیں اس کے کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی سیاسی قائد سے۔ اور جو یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، یہ ایز اے ہول انٹرنیشنل جو نظام ہے نا اس میں بھی صحافت اسی طرح چلتی ہے۔ جو کیپٹلسٹ فلاسفی ہے نا اس کا یہ ایک بیسک نقطہ ہے کہ جہاں سے کسی کو پرسنل ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہو نا تو انسان اسی کے گن گاتا ہے، اور اسی طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
اگر امریکہ کیپٹلسٹ نظام کا ہیڈ ہے تو پوری دنیا اسی کے اشاروں سے چلتی ہے. جو کیپٹلسٹ معاشرے ابھی وجود میں آئے ہیں یا چل رہے ہیں, آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے. امریکہ کسی قسم کی جو لیوریج ہے نا کیپٹلسٹ نظام اور ایک اس کی جو ڈالر کرنسی ہے, ان دونوں پہ نہیں دیتا. ہر قسم کی غلطی معاف ہو سکتی ہے, لیکن ان دو چیزوں پہ اگر آپ کو کنٹری جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں یا اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں, اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو سزا ایسے ملتی ہے جیسے عمران خان کو آج ملی ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو نظام ہے, وہ تیسرا جو میری کہ میں پوائنٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اداروں کا کردار. ادارے بعض اوقات پاور جو ہے نا, پاور سٹرکچرز میں نا دو چیزیں بڑی فوکسڈ ہوتی ہیں جہاں سے پاور بندر جو ہے نا معاشرے یا سوسائٹی یا کنٹری ایز اے ہول, یا اگر سیاسی جماعتیں ہیں تو دو چیزیں جو ہے نا دو طریقوں سے پاور حاصل کی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے عوام کا, کہ آپ الیکشن میں جاتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, اور وہ تو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈر جو پاور حاصل کرتے ہیں. پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ کیپٹلسٹ نظام ہے تو اس میں پیسے کا نو ڈاؤٹ یوز ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کسی ادارے کے پاس پاور آتی ہے نا, وہ پیسے کے ذریعے ہی آتی ہے. اگر آپ مصر میں دیکھ لیں کہ مصر میں ڈکٹیٹرشپس ہیں, تو مصر کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بزنسز رن کر رہی ہے, اس کے جو ادارے ہیں نا وہ بزنسز رن کر رہے ہیں. اسی طرح اور پھر وہ بزنس کے ذریعے نا لوگوں کے لنکس ڈیولپ کیے جاتے ہیں آپس میں. یعنی کہ اگر ظاہر ہے کہ کوئی بزنس ہے تو وہاں پہ پبلک ہی امپلائی ہوگی, باہر سے لوگ تو امپلائی نہیں کیے جائیں گے. تو اسی طریقے سے نا یہ لنک ڈیولپ کر کے نا تو لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کیا جاتا ہے. مصر میں یہ اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر برما, جسے میانمار بھی کہتے ہیں, برما بھی کہتے ہیں, اور وہاں پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ چیز آپ نوٹس کریں گے کہ جو وہاں کی جو ادارے ہیں وہ بھی بزنسز کر رہے ہیں. کوئی پراپرٹی کا کر رہا ہے, کوئی آئل میں انویسٹمنٹس ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو اپلائی کیا ہوا ہے اور لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور باقی اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو رول ہے وہ تو عوام ایزیلی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. لیکن آج کل جو سیناریو بنایا ہوا ہے یا جو ماحول بنایا گیا ہے, اس کو دیکھ کے لگ یوں رہا ہے کہ ہم نے جو ماضی کی غلطیاں تھیں نا, اسپیشلی میں 1971 کا جو واقعہ ہوا تھا جس سے پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا, وہی جو صورت حال ہے. اللہ کا شکر اب اس طرح کے معاملات تو نہیں ہو سکتے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جو سٹیپس ہیں وہی فالو کیے جا رہے ہیں. کہ ایک پارٹی جس کی 149 سیٹس تھی اس کو خود لائن کر دیا گیا ہے, اور اس کو اسپیشل پریشرائز کیا گیا ہے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاور ہمارے پاس ہے, اگر آپ ہمارے سامنے جھکیں گے تو ہم آپ کو ہر چیز دینے کی استطاعت رکھتے ہیں. اور یہ باقاعدہ الیکشنز میں باور بھی کرایا جاتا ہے. پچھلے دنوں نا کراچی میں ایک الیکشن ہوئے تھے, اور وہ جو سیٹ تھی نا وہ پی ٹی آئی نے پہلے جیتی تھی. پھر پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے کی وہاں پہ فوتگی ہوگی, اور اس کے بعد وہ سیٹ جو ہے نا جس پیپلز پارٹی نے جیتی تھی. ایون دو جب الیکشن 2018 کے ہوئے تھے تو وہاں پہ 7-8 ہزار سے زیادہ ووٹ پیپل پارٹی کو نہیں ملے تھے, لیکن جب دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں تو پیپل پارٹی نے وہ سیٹ جیتی ہے. اور اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم کسی کو بھی یہ عنایت کرنے کی, یعنی اتھارٹی جو ہے نا وہ عنایت کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے, اور یہ ہم کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے سامنے جھکیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جیسا آج عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس سے جو ہے نا ایک ایز اے پولیٹیکل فیبرک جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. جو اسپیشلی یوتھ جو ہے آج کل لوگ باشعور ہیں, لوگوں کے باہر اگر ایک بندہ ادھر گجرانوالہ میں ہے یا سیالکوٹ میں ہے یا لاہور میں یا کراچی میں ہے, ان کے ریلیٹیوز یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, اور لوگ وہ نظام دیکھتے ہیں کہ یار وہ نظام کیسے چل رہا ہے, کیسے لوگ سلجھے ہوئے ہو, کیسا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ ہے. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں عمران خان کو, اور اس کی جو فلاسفی ہے اس کو لائک کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کیا ہے کہ کبھی ووٹنگ کا حق چھین لیا جاتا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں, ان کے ڈالر ہمیں پسند ہیں لیکن وہ لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں کیونکہ وہ کسی اور پارٹی کو دیں گے. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے لیجسلیشن کی جاتی ہے, اور باقی لیجسلیشن کروائی جاتی ہے. اور باقی آگے نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں بھی بہت حد تک جو ہے نا وہ کیپٹلسٹ سوچ جو ہے نا کار فرما ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا جو کشمیر میں جو معاملات کر رہا ہے, اٹروسٹیز کر رہا ہے, تو اس میں کبھی بھی کسی چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو تو وہ اس کے خلاف نہیں بولتا, کیونکہ وہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی
اکانومی ہے، ایک بہت بڑی اس کے یعنی کہ پرچیزنگ پاور ہے، تقریباً 1.25 ارب عوام ہے اس کی، اور وہ عوام ظاہر ہے کوئی وہ یعنی کہ جو امریکن کمپنیز ہیں جیسے میک ڈونلڈ ہے، KFC ہے، اور کوک ہے، پیپسی ہے، یعنی کہ جو جرمنی کے برانڈز ہیں جیسے مرسڈیز ہے، آڈی ہے، جیسے اور کیا اس کو کہتے ہیں UK کے برانڈ ہیں، انگلینڈ کے برانڈ ہیں جو جس میں وہ آ جاتا ہے BMW آ جاتا ہے، اور بھی کئی جو اس کے برانڈ ہیں کافی مشہور ہیں، اور ان کی جو سیل جو ظاہر ہے پرچیزنگ پاور ہے انڈیا کی اچھی ہے، اور باقاعدہ ایک دفعہ جو جب براک اوباما جو پریزیڈنٹ تھا تو اس نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا، اور اس نے یہ بات مینشن کی تھی کہ انڈیا کی جو مڈل ٹو اپر کلاس ہے وہ تقریباً انہوں نے بولا تھا کہ 10 ملین سے زیادہ بولا تھا کہ یعنی کہ جو ایلیٹ کلاس ہے جہاں جو ہر چیز بائی کرنے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہی ہوتے ہیں کہ جو معاشی فوائد جن ملکوں سے حاصل ہو رہے ہوں ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اور جن سے یہ حاصل نہ ہو رہے ہوں ان کے خلاف ساری کنٹریز جو ہے نا وہ یک زبان ہوتے ہیں، جیسے یورپ ہے یا امریکہ ہے تو وہ کشمیر پہ کبھی نہیں بولا، فلسطین پہ کبھی نہیں بولا، کیونکہ ان کے جو اس کی جو دوسری پاورز ہیں جو اگینسٹ جو ان پہ ظلم ڈھا رہی ہیں وہ ان کے الائنس میں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ حافظ۔